السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ یہ واقعہ ایک چوکیدار کا ہے جو 4 سال پہلے پیش آیا تھا، جس کا نام بوٹا تھا۔ بوٹا کی عمر اس وقت 60 برس تھی۔ وہ اسلام آباد کے ایک ایریا میں چوکیدار کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ اس کی نائٹ ڈیوٹی رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک لگتی تھی۔ اسلام آباد کا وہ ایریا بہت پرانا تھا اور قریبی پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ محمد بوٹا بتاتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یہ جنوری کا مہینہ تھا۔ کافی ٹھنڈ اور دھند تھی اسلام آباد میں۔ میں سحر پور کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا۔ رات کے 1 یا 2 بجے کے درمیان مجھے 2 اجنبی آدمی دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے خاکی وردیاں پہنی ہوئی تھیں اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی وہ میرے 1 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ اس ٹائم مجھے ان کے گھوڑوں کی چال سنائی دی، اور اس سے پہلے مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی، جبکہ وہاں انتہا کی خاموشی تھی۔ وہ دونوں آدمی گھوڑوں سے اترے اور میرے پاس آ کر کہنے لگے، نواب دستگیر کی حویلی جانا ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ تو اس نے کہا، خاکی رنگ کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، سر پر خاکی کلر کی ٹوپیاں تھیں، اور اتنی سخت سردی میں انہوں نے گھٹنوں جتنا پنجامہ پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی بولا، میرا نام عمران ہے اور اس کا نام سلطان ہے۔ ہم دونوں داروغہ ہیں، ہم نے نواب دستگیر کے گھر جانا ہے۔ ہم ایک اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں پر کوئی بھی نواب دستگیر کے نام کا آدمی نہیں رہتا۔ میں اس پورے ایریا کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، آپس میں دونوں ایسے بات کر رہے تھے، مجھے ان کی زبان کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ دونوں اپنی بار بار زبان کو موڑ رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے گھوڑے بالکل خاموش تھے، جیسے پتھر کے ہوں۔ گھوڑوں نے کوئی حرکت نہ کی، اور پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ گھوڑوں پر آئے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام سلطان تھا، ہاں، وہ کہنے لگا، ہم اسی پر سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گھر پر اشارہ کیا جو بہت ہی پرانا اور پوسیدہ تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ گھر ہے نواب دستگیر کا۔ یہ بول کر دونوں وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور پوسیدہ مکان کی طرف چل پڑے۔ یہ ہماری گلی میں ایسا مکان ہے جس کے مالک امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہ ایک 90 سال کے بوڑھے آدمی ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں ان کو کہنے ہی والا تھا، اس مکان میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دونوں اس گیٹ کو پار کر کے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر مجھے انتہائی تجسس ہوا، اس مکان میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ دروازہ کس نے کھولا؟ مگر اتنا پتا تھا، کسی بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا تھا، مگر یہ بوڑھا آدمی اس گھر کا مکان مالک تو نہیں تھا، کوئی اور اجنبی انسان تھا۔ پھر میں وہیں آس پاس پھرنے لگا۔ رات کے 3:15 ہو رہے تھے۔ وہی 2 آدمی اسی گھر سے باہر نکلے، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور میرے آگے سے گزرنے لگے۔ اس بار میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ویل چیئر پر تھا، اور اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں گھوڑوں پر سوار آدمی آہستہ آہستہ دور گلی تک جانے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے سائیکل لے کر جانے لگا۔ میں نے انہوں کو آوازیں دیں، لیکن انہوں نے میری بات انسنی کر دی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو گھوڑوں کی 6 ٹانگیں تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں آدمی اپنے گھوڑوں کے سمیت میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں اللہ کہہ کر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو جنات تھے۔ جب صبح ہوئی تو 5 بجے مجھے گلی والوں نے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے رات والا قصہ سب لوگوں کو بیان کر دیا۔ پھر اسی محلے کا ایک آدمی بولا جو اس مکان کے بغل میں رہتا تھا۔ وہ بولے، یہ تو امریکہ والے انکل کا گھر ہے، وہ تو 5 سال سے اپنے گھر نہیں آئے، ان کا مکان بند پڑا ہے عرصہ دراز سے۔ آپ جیسے آدمیوں کا حلیہ بتا رہے ہیں نا، ایسے آدمی تو 1930 میں ہوا کرتے تھے، اور وہ داروغہ تھے، اور ان کی سواری گھوڑا ہی ہوا کرتی تھی، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حکومت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کافی عرصہ محمد بوٹا بیمار رہے، ایسے خوف زیادہ ہوئے کہ انہوں نے چوکیداری ہی چھوڑ دی۔ ان کا روحانی علاج کافی عرصے تک چلا۔ وہ ٹھیک تو ہو گئے تھے، مگر چوکیداری کے قابل نہیں رہے۔
وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، پر ان کا یہ واقعہ ابھی بھی مشہور ہے۔ مکان کے مالک سے ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا، اسی بوڑھے مکان کے مالک کے باپ نے اس مکان کو آج سے تقریباً 60 سال پہلے جس سے یہ مکان خریدا تھا، اس کا نام نواب دستگیر تھا۔